بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب سنن ابی داؤد دے اندر کتاب الطہارت دے اندر باب فی الغسل للجمعہ دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کیتا ہے۔ حضرت اوس فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیڑا مسلمان جمعے والے دن اپنا سر دھوے اور غسل کرے، پھر جمعے دے واسطے جلدی جائے اور پیدل چل کے جائے، سواری تے نہ جائے، اور امام دے قریب بیٹھے، خطبہ غور دے نال سنے، فاستمع غور دے نال خطبہ سنے، ارادے نال صحیح ادب طریقے نال خطبہ سنے، اور بیکار بات بالکل نہ کرے، فضول گفتگو بالکل نہ کرے، فضول کم خطبہ دے دوران بالکل نہ کرے، تے اس بندے نو ہر قدم دے بدلے 1 سال دے نفلی روزیاں دا اور 1 سال دی نفلی عبادت دے قیام دا ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک وچ آداب دے نال نماز جمعہ ادا کرنے دی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جڑا مسلمان اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کے جلد مسجد وچ حاضر ہو جائے، اگرچہ سواری تے آمنا بھی جائز ہے، افضل پیدل آمنا ہے، خطیب دے قریب بیٹھے توجہ دے نال خطبہ سنے اور خاموشی دے نال خطبہ سنے، حتیٰ کہ علماء نے لکھیا ہے کہ وہ جڑا خطبہ عربی دے اندر دیتا جاندہ ہے، اودے چ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام نامی اس میں گرامی سن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام سن کے بندے نو زبان نال ویسے تے اللہ دا نام سنیے جل جلالہ یا عز و جل، اس طرح دے کلمات اللہ دے نام دے نال بولنے چاہیے نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اس میں گرامی دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن خطبہ دے دوران بالکل خاموش رہنا ضروری ہے، یہ بھی بندہ زبان نال نہیں پڑھ سکتا۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ جڑیاں چیزاں نماز واسطے ضروری نے، مثلا پاکی ضروری ہے، اس کے علاوہ بندے نو عاجزی ضروری ہے، وہ ساریاں چیزاں اس خطبہ دے واسطے بھی ضروری نے کہ خطبہ بندہ توجہ دے نال سنے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ اتھوں تک علماء نے مسئلہ لکھیا ہے کہ اگر کوئی شخص عربی خطبہ دے دوران لیٹ مسجد وچ پہنچدا ہے، مثلاً وہ پہنچیا کہ خطبہ شروع ہے تے جوں ہی بندہ مسجد ہی داخل ہوندا وے، اے جڑی جگہ ساڈی ہے وے شیشے والے دروازے دے برآمدہ شروع ہو جاندہ ہے، او دا پھر کام نہیں کہ انگا صف چ اگے جا کے بیٹھے یا اندر والا آمنا شروع کرے، او دا کام ہے اتھے قریب ہی بیٹھ جائے۔ اتنی بھی اجازت نہیں ہے چلن پھرن دی، نہ گفتگو کرن دی۔ اکثر اوقات دیکھا جاندہ ہے کہ افراد عربی خطبہ سنن دے دوران بھی ایک دوجے نال گفتگو کر رہے ہوندے نے، جڑا کہ اے اس خطبہ دے آداب دے سخت خلاف ہے۔
علماء نے فرمایا جڑا بندہ بغیر عذر تو جنوں عذر کوئی نہیں وہ واسطے طریقہ ہے کہ دو زانو بیٹھے، جویں بندہ تشہد وچ بیٹھدا نا اتحیات پڑھن لگیاں اس انداز وچ بیٹھے، پہلے خطبے دے دوران سنن والا شخص اپنے ہاتھ بننے، دوجے خطبے دے دوران ہاتھ اپنی راناں تے رکھ لے، کھول لے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ امید ہے جتنا 2 نفل پڑھن دا بندے نوں ثواب عطا کیتا جاندا ہے، اس طرح بیٹھن نال ادب دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نوں بھی ثواب عطا کرے گا۔ اور اس دے نال کہ بندہ خطبہ سنن دے دوران کسے نوں بھی اذیت نہ دے، اذیت ویسے ہی کسے نوں دینا جائز نہیں، لیکن خطبہ دے دوران زیادہ سخت جرم ہے اذیت دینا، تکلیف دینا، تے اس بندے نوں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال دی نفلی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہر بندے نوں چاہیے کہ بڑے اہتمام دے نال نماز جمعہ ادا کرے، خطبہ دے ذریعے جڑی دینی معلومات ملے انہوں ذہن وچ جگہ دے، پھر اس کے بعد عمل دی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق ہی الا باللہ۔